صاحب نے، حالانکہ اس کے چارٹر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ریجنل کوآپریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ اور سب کے لیے، اس میں پولیٹیکل نہیں ہے یہ پلیٹ فارم، لیکن انہوں نے پاکستان پہ الزام دھر دیا تھا فوراً. تو وہ تو مستقل کرتے تھے. اور اب بھی یہ ہے کہ وہ ان کا یعنی ان کا یہ خیال ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جب تک کوئٹہ شورا جس کو کہتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک یا اور حکمت یار کو بھی لاتے ہیں، ان پہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے تاکہ وہ پیس ٹاک کے معاملے میں کوآپریٹ کریں، یہ وہ کہتے رہتے ہیں. تو وہ تو یہ بلکہ یعنی اسٹیمسن وہ یعنی اکثر امریکن تھنک ٹینکس میں کارنیگی انڈاؤمنٹ، اسٹیمسن سینٹر وغیرہ کے تھنک ٹینک کی رپورٹ میں ایک بلکہ ہال بروک جو پہلے اسپیشل ریپرزینٹیٹو امریکہ، اس کا جملہ یہ تھا کہ پاکستان از سینٹر اسٹیج، امریکہ افغانستان از جسٹ اے سائڈ شو. یعنی ان کا یہ کہنا کہ اگر افغانستان سے امریکنز نکلنا چاہتے ہیں اور پیس چاہتے ہیں تو بغیر پاکستان کے کوآپریشن کے نہیں ہو سکتا. اچھا وائس ورسا بھی تو ہے نا کہ ایک پرامن افغانستان کے بغیر ایک پرامن پاکستان، آج یہ بھی تو بات ہوئی ہے نا کہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے، استحکام کے لیے افغانستان میں ایک پیس بڑا ضروری ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. تو اس لیے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، تو افغانستان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے ان گروپس پہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس میں اور اپنی انفلوئنس ایکسرسائز کریں، تو یہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ خود جیسا میں نے کہا کہ اس تھنک ٹینک کی اسٹیمسن سینٹر کی تھنک ٹینک رپورٹ میں ایک جملہ یہ تھا کہ امریکن پالیسی ان افغانستان helps American policy in Afghanistan is hindering Pakistan rather than helping it to find its balance. یعنی وہ جو امریکنز وہاں کر رہے ہیں اس سے جو پاکستان کا بیلنس اسٹیبلٹی ہونا چاہیے وہ خود نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے بہت ضروری یہ ہے امریکنز کے لیے بھی اب کہ وہ اب انڈیا کا انفلوئنس جس حد تک انہوں نے افغانستان میں ایکسپینڈ کرایا ہے اور انڈیا کو گریٹ پاور بنانے کے لیے افغانستان کو بلڈ اپ کیا ہے، افغانستان انڈیا ریلیشنز، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ان کو کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ وہ پاکستان سے جو اب بھی ہمارے ان کے جو دشواریاں ہیں، پارلیمنٹری ریویو ہمارے یہاں جاری ہے، جو وہ پاکستان نے $78 بلین کا جو نقصان اٹھایا ہے اب تک، یا 40-50 ہزار آدمی جو مر چکے ہیں، اس کے بجائے ریکگنائز کرنے کے ہم پہ الزام لگانے کا ہے. اس کو صحیح طریقے سے اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک یہ فضا اور ایک کوآپریشن جو ہونا چاہیے افغانستان اور پاکستان میں، پھر وہ کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ امریکنز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایران کو تھریٹن کرتے رہتے ہیں اور اسرائیل کو ذرا بھی شہ ملتی ہے امریکن پبلک اسٹیٹمنٹ سے ایران پہ الزام کے، اور پھر اسرائیل ان الزامات کی کور میں ایران کے خلاف کوئی اٹیک کرتا ہے جس سے ایک جنگ کے شعلے اس گھر میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ پورے افغانستان کے بھی سلوشن کہاں سے ہوگا اگر ایران میں دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. تو امریکنز کا تو بہت بڑا اس میں رول ہے. ایک تو یہ کہ انڈین انفلوئنس ان افغانستان کو ایک لمٹس میں رکھیں، دوسرے یہ کہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے اس وقت انریزنبل انفیئر اسٹینڈ لیا ہے اس کو تھوڑا ماڈریٹ کریں، اور اس کے علاوہ ایران کے خلاف جو چیزیں کر رہے ہیں اس کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں، ورنہ یہ پورا ریجن اگر پھر جنگ کے پیٹ میں آ گیا تو افغانستان تو سالو ہونے سے رہا، خود پاکستان اور کنٹریز میں ڈریگ ہو جائیں گے. اچھا اب اس میں ایک اور سینیریو ہے، ان تینوں میں سہ فریقی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کاروبار کی بھی بات ہوئی، بزنس کی بات ہوئی، تجارت کی، ریجنل کوآپریشن کی، اسمگلنگ کی، آرم اسمگلنگ کی، ہیومن وہ ساری باتیں ہو گئیں. لیکن ایک جو پچھلے دنوں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ ہوئی تھی پاکستان نے جو موسٹ فیورڈ نیشن انڈیا کو کیا، اس پہ بھی خاصا کچھ یعنی پرو اینڈ کون دونوں میں بہت زیادہ رائے آئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا سے فری ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ، ان کی اکانومی اتنی بڑی ہے ہمیں کھا جائے گی. لیکن ہمارے یہاں سے کچھ لوگوں نے اسٹیٹسٹکلی پروو کیا کہ پاکستان کے فیور میں جائے. اب اس میں چونکہ یہ تجارت بھی آ رہی ہے ان تین ملکوں میں، ابھی چوتھے جو ہے وہ انڈیا بھی یہاں پہ آ گیا، اس میں اب ریجن میں اکنامکلی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ بیلنس ہوگا، امبیلنس ہوگا، یا کیا ہوگا؟ انڈیا کا تو ٹھیک ہے، ہمارے ٹریڈ نیگوسیشن چل رہے ہیں، ایگریمنٹس بھی تھوڑے سائن ہوئے. اب بھی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ تو ابھی ان کو فارملی پاکستان نے نہیں دیا، اور اس پہلے ابھی تک پازیٹیو لسٹ تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ٹریڈ کے لیے،
کہ ان چیزوں پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نگیٹو لسٹ پہ آ جائیں گے. نگیٹو لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اور سب چیزوں پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں سوائے کچھ کموڈیٹیز کو لسٹ کر دیا جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی نگیٹو لسٹ بنائے گا. اس پہ شاید پاکستان کے یہاں کچھ اتھارٹیز نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 1 سال میں یا 10 مہینے میں نگیٹو لسٹ ختم ہو جائے گی. اس پہ ہمارے بزنس سرکلز وغیرہ سے بھی اعتراض ہوا ہے کہ یہ تو بہت غلط بات ہوگی کیونکہ اتنی جلدی پاکستانی جو بزنس ہے یا انڈسٹری ہے وہ اپنے کو بلڈ اپ نہیں کر سکتی انڈیا سے کمپٹیشن کے لیے. انڈینس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. بہرحال یہ تو بہت ایک لمبا اس کے لیے خود ایک الگ ایک وقت چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن بہرحال انڈیا سے ہمارے جو نیگوشیشن اسٹیٹ کے ہو رہے ہیں اس سے فضا بہتر ہوتی ہے. اس سے بمبئی کے حادثے کے بعد جو انڈینس کا بڑا سخت ایٹیچیوڈ تھا اس میں نرمی آتی ہے, نیگوشیشن کی راہ ہموار ہوتی ہے. مگر اب ہم ذرا سا میں سیاسی ایک آخری 5 منٹ رہ گئے کہ اب یہ جو دفاع پاکستان کونسل بنائی ہے اس میں وہی لشکر طیبہ جو اپنے روپ بدل کے جماعت الدعوہ اور یہ سب آ رہے ہیں. اب انہوں نے اتنے بڑے جلسے بھی کیے ہیں, ان کو کوریج ملے, کچھ سابق فوجی بھی ان کے ساتھ ہیں. اب کیا صورتحال ہوگی ڈپلومیٹیکلی انڈیا کے ساتھ؟ کرزائی صاحب نے کیونکہ انڈیا کا الزام تھا نا لشکر طیبہ وغیرہ پہ بمبئی حملوں کے حوالے سے اور سب کے حوالے سے, اس صورت میں ہاں وہ تو ٹھیک ہے. اب اس وقت ان کی طرف سے پھر ہی آیا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, یہ جو دفاع کونسل بنی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ان سب ان کے نام لے لے کے ان کے جو لیڈرز ہیں جہاد وغیرہ کے اس کے متعلق, تو ظاہر ہے وہ تو اس پہ بہت نظر رکھیں گے. اور خود میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس قسم کی یہ جو لوگ ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں. ویسے دلچسپی چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کرزائی غازی حسین احمد سے بھی ملے تھے, جے یو آئی ایف کے لیڈر سے بھی ملے تھے, عبدالغفور حیدری سے, جے یو آئی سمیع اللہ سے بھی ملے تھے, ان تینوں سے. تو اخباروں کے متعلق مولانا غازی حسین احمد نے ان سے یہ کہا کہ پہلے تو ساری فورن فورسز افغانستان سے نکلیں اور اس کے بعد پھر چیز ہو سکتی ہے. اور یہ سمیع اللہ صاحب نے یہ کہا کہ طالبان کو نہ تو اعتبار ہے کرزائی پہ, نہ پاکستان پہ, نہ امریکہ پہ, تو وہ کس طرح نیگوشیٹ کریں گے. تو مطلب ان لوگوں نے تو کافی ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹیو اسٹینس نہیں لیا. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی چیز میں تو یہ کہوں گا آخر میں, اگر وقت ختم ہونے والا ہے, آخری 2 منٹ ہیں, سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. کیونکہ دیکھیے جب تک یہ تو صحیح ہے کہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جہاں تک یہ دہشت گردی کے تعلق ہے یہ جب تک چلتا رہے گا تو ہم اس کو اپنے کو ڈیفینڈ ہی کر سکتے ہیں, ان کو سبڈیو کرنے کی پوری کوشش. لیکن بہرحال ہم کو چاہیے یہ کہ پورا ہر طرح سے جو کوآپریٹ کریں, اپنی ساری ایجنسیز کو اسٹرینتھن کریں اس پاکستان میں ٹیررزم ختم کرنے کے لیے. اور اگر افغانستان میں جو بھی ہم ہیلپفل رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ وہاں جو پیس آئے, فورن ٹروپس امریکہ کو جانے کا ہو, کوئی بہانہ نہ ملے رہنے کا. لیکن اس سب کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں دیکھیے ایک یونٹی ہو, نیشنل انٹیگریشن ہو. اور آج کل مجھے تو بعض وقت اتنی کوفت ہوتی ہے, کبھی ایک اخبار میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا نے پھر رشیا سے نیوکلیئر سبمرین دیے اور لا رہے ہیں 10 سال کے بعد. کبھی دیکھتا ہوں کہ یورپین یونین کے فائٹر پلینز کا انہوں نے ایگریمنٹ 12 یا 15 بلین ڈالر کا انڈیا نے سائن کر دیا. کبھی دیکھتا ہوں کہ امریکن اسپوکسمین نے کہا کہ انڈیا میں 150 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے امریکہ کو اپنے نیوکلیئر ری ایکٹرز بیچنے کے لیے. اور ہزاروں چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسی طرح ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے. تو سوال یہ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے فیکٹ یہ ہے کہ کوفت ہوتی ہے, رونا ہوتا ہے. لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا 90%, پرنٹ میڈیا 70-80% بھرا رہتا ہے ان چیزوں سے نہیں بھرا, اس میں یہ رہتا ہے سول ملٹری کے کیا جھگڑے ہیں, ایگزیکٹو جوڈیشل کے کیا جھگڑے ہیں, اس مقدمے کی کیا ہیڈ لائن ہوئی ہے, کس جج نے کس کو کیا کہا ہے, یہ چیز چلتی رہتی ہے. لوگوں کے منہ سے جھاگ ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں ٹی وی چینل پہ اور اسی طرح اخباروں میں, بجائے کہ یہ سوچیں کہ ہماری اکانومی کا کیا ہو رہا ہے, ہماری سیکورٹی کیا ہو رہا ہے, ہماری انڈیپینڈنس کیا ہو رہا ہے. اب بلوچستان پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے کانگریس کا, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر لوگوں کو وہ ہو سارا آپ اس کے جھگڑے. بلوچستان پہ آپ کا مطلب کوئی سیریسلی ابھی تک نہیں لے رہا ہے بلوچستان کے مسئلے کو ہمارے ہاں مطلب سیریسلی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہماری یقین نہیں آتا ہے کہ کیسے لوگ. تو بہت ضروری یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں
सिविल सोसाइटी में हो, इंटेलिजेंसिया में हो, मीडिया में हो, सिविल में हो, मिलिट्री में हो, जुडिशरी में हो, वो ये सोचें कि सबसे पहली ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान को कायम दायम रखना है। पाकिस्तान में रहा तो ना जुडिशरी होगी, ना एग्जीक्यूटिव होगी, ना डेमोक्रेसी होगी, ना डिक्टेटरशिप होगी। आप पाकिस्तान को सलामत रखें, उसको मजबूत करें, फिर आप अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे, हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान को तो की साख, उसकी सालमियत, उसकी मजबूती को कायम रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मेहदी मसूद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये तो चाह रहा था इस गुफ्तगू को और जारी रखते हैं, मगर अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह बैठेंगे और फिर आपसे रीजन की और बैनुल-अक़वामी तौर पे जो भी एक वो है एनालिसिस, वो आपसे ज़रूर लेंगे। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात, डिप्लोमेटिक एनालिस्ट साबिक़ सफ़ारतकार मेहदी मसूद साहब से गुफ्तगू थी रीजन के हवाले से, अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। भारत का भी जिक्र आया है, अमेरिका का तो ज़ाहिर आएगा ही आएगा। जैसे कि कंक्लूजन मेहदी मसूद साहब ने बहुत अच्छा किया कि अपने मुल्क को संभालिए पहले। ये जो आपस के चपखलिशें हैं, इख्तलाफात हैं, ये सब है, ये तो बात की बात है। पहले रियासत को संभालना है। खाकम-बदहन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ अगर कुछ ख़राब नज़रें लगी हुई भी हैं तो उन साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। अगर खुदा न खास्ता इसको ज़रा सा भी नुकसान हुआ तो ये तमाम डिबेट बेकार हो जाएगी, तमाम बातें बेकार हो जाएंगी। सोचते रहिएगा, आप भी सोचता रहूँगा मैं भी। आगे प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के डाले। कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी। यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।